قال الحسین هل من ناصر ینصرنا. امام حسین نے فرمایا کون ہے وہ جو ہمارے رستے پر چل کر قیامت تک حضور کے دین کی مدد کرے. اور بات یہ ہے کہ جو ساری حکمتوں کو بالائے طاق رکھ کے اپنے کنبے سمیت کربلا جائے اسے حسین کہتے ہیں. اور جو ساری مجبوریوں اور معذوریوں کو پیچھے چھوڑ کر اکیلا اسمبلی ہال میں بیٹھا ہو اسے خادم حسین کہتے ہیں. اور حسینیت وہ ہے اور کربلا وہ ہے کہ جس کو ہم نے اس منبر سے بابا جی کی زبان سے سنا تو پھر ہر مشکل وقت میں اس کو ذہن میں رکھ کے فیصلے کیے کہ اس کو کربلا کہتے ہیں. بلکہ جا کر کہیں سر جھکایا نہیں, ہر جگہ پر حسین کو یاد رکھ کے سر اٹھا کے دیے ہیں. اس کو حسینیت کہتے ہیں. اور بابا جی فرمایا کرتے تھے جھلیو آل بیت دی محبت تے حسین دا کردار اسی بیان کر دیاں کہ ساڑی مجلس تو اٹھ کے جان لگندا کہ میں بھی حسین کردار ادا کرنا. اور اے جا کے نہیں کہندا کہ اوے جی لٹے گئے مارے گئے ظلم ہو گیا. نہیں لٹے گئے مارے گئے ظلم نہیں ہویا. اے سارے دسیا کہ 72 شہید ہوئے. اے سارے دسیا 72 وچ کم سن بھی سن, نوخیز بھی سن, نوجوان بھی سن, بوڑھے بھی سن, سارے سن اور بالکل کم عمر بھی سن. لیکن کسی یہ نہیں دسیا پروں بھی 88 گین, پرلی سیٹ بھی 88 گین 88 جنہاں نو حسینیاں وڈ کے رکھیا اور حسینی تلوار دا شکار ہوئے. اور دوسری گل ہے کہ جدو اکلے مبادرت واسطے آ رہے سن نا تے اگو علی دا خون کھڑیا سی, امام علی اکبر کھڑے سن. تے جدو 8 بندے مارے گئے نا تو کہنے لگے نہیں قابو آنا, سارے لڑ کے پاؤ. سارے رل کے جدو امام علی اکبر نو شہید کیتا تے اے گل ہے کہ تسی اے پریشان ہویا کرو, اے یزیدیاں دی صرف تے سارے رل کے آندے ہوندے ہیں, کلے سارا مقابلہ نہیں کر سکتے. اے انہاں دیاں پرانیاں عادتاں, اے کلے نوں ٹکر نہیں سکتے. اے اپنے پیو دادے تک پڑھ کے لے آن, کلے جناب ساڈے بال دا مقابلہ نہیں کر سکتے. اے پھر سارے رل کے پہنے تے جدو اے سارے رل جایا کرن تسی بھی سارے رل جایا کرو, مہربانی کریا کرو. پھر طریقہ یہی ہے, پھر تسی بھی سارے رل جایا کرو انہاں دے مقابلے جدو اے سارے رل کے آ جان. ساڈا موضوع اج امام حسین دی عظمت و شان ہے. اسی کی بیان کرنی امام علی مقام دے خون نے قیامت تک حریت دی آبیاری کی تھی. اور اے یاد رکھنا کہ جس وقت اس گل دا گلدان وچ پرورش پان دا موقع سی اس وقت دوش رسول بھی موجود سی, جبریل امین خود دروازے تے موجود رہندے سن. لیکن یاد رکھنا اس دا ہے نا کہ امام حسن تے امام حسین کشتی کر رہے ہیں جس طرح بچے آپس میں لڑتے ہیں. تے حضور امام حسن دا دس رہا ہے کہ حسن ادھروں پکڑو, بازو تو پکڑو, گردن تو پکڑو حسین نو. حضرت سیدہ فرمانے لگی امام حسن تو تقریباً 1 سال چھوٹے ہیں امام حسین تاریخ کے مطابق. تے حضرت سیدہ حضور ناز کرنے لگی اے ابا جان حسین چھوٹا تسی حسن دا دستے ہو. میرے آقا مولا نے فرمایا اے میری شہزادی حسین نو دا جبریل دس رہا کول کھڑا ہو کے. جدو گل دی پرورش دا ٹائم سی گلدان وچ ادو جبریل بھی موجود, دوش رسول بھی موجود, اور جناب پکڑ کے امیر المومنین اور جناب اسلام دا جاؤ جلال اس میں ایتھو پکڑ کے تھلے لا دیں بھئی ساڑے نانے دا ممبر ہے, تھلے اتر اپنے نانے دے ممبر تے جا کے بے. ایک اس گل دا گلدان میں پرورش دا موقع سی, لیکن جدو امتحان دا موقع سی ادو کرامات دا ظہور نہیں, ادو استقامت دکھانی پہنی. پھر امام پاک نے استقامت نہ کھلو کے دسیا کہ کرامت دا اظہار نہیں یہ موقع جدو قدرت امتحان لین دے آ جائے پھر استقامت دا میدان چھوڑنا پیدا. ساڑھے اتنے بھی کہنے ہیں تصویر اڑو, اتنے تصویر نہیں, اتنے امام صاحب کی طرح بچے لے کے میدان میں چھوڑنا پیدا. اس طرح اے حسینیت جس میں چھپا کے رکھا گیا اور منافقت اے ہر دور میں موجود رہی. جس سانے کربلا ہویا امام پاک
بیت اللہ شریف چھوڑ کے جا رہے ہیں اور حج دا موقع 6 یا 7 ذی الحج تاریخ کے مطابق اور امام صاحب کعبہ بیت اللہ شریف چھوڑ کے کعبہ چھوڑ کے کربلا جا رہے ہیں. اس وقت بھی حاجی کا حج کرنا آ رہا ہے. اس طرح کہ اس تو پہلے امام صاحب حج کے موقع تھے بیت اللہ شریف داخل ہوئے تھے, کسی نے کیا او حسین آیا, او حسین آیا تے لوگوں نے حجر اسود نو چھڈ کے امام حسین نو چومنا شروع کر دیتا. اے یاد رکھنا اوکھے ویلے ایک ہور ہی کھڑا ہوندا, اے لشکر نہیں آندے ہوندے. ہاں اوتھے تسی اپنی استقامت دکھانی ہوندی, اوتھے تساں رب تے یقین رکھنا ہوندا. تے جدوں امام حسین داخل ہوئے تے لوگوں نے کیا او حسین آیا تے لوگوں نے حجر اسود چھڈ کے امام حسین نو چومنا شروع کر دیتا. تے کسی نے پوچھا بھائی اوے حسین نو کیوں چوم رہے ہو؟ انہوں نے کہا حجر اسود نو میرے آقا مولا نے ایک باری چومیا, 2 باری چومیا, حسین نو تے کئی باری چومیا نا. پھر کربلا ہو گئی. اے بڑی مزیدار گل ہے کہ منافق جان نہیں چھڑتے, منافق جان نہیں چھڑتے. اس تو بعد بھی اج بھی اور قیامت تک نہ رہنا نال نال ساڈے نال نال رہنا. حسین دے دور وچ رہے, علی دے دور وچ رہے, حضور دے دور وچ رہے, انہاں قیامت تک منافق نال نال ٹرنا. تے جدوں ہو گئی نا کربلا, اس تو بعد ایک حج حضرت عبداللہ بن عمر نو کوفی پوچھن لگا, کہنے لگا کہ حالت احرام وچ جے مچھر مار دیتا جاوے تو اس دے اوتے دم آندا. آپ نے فرمایا او ظالمو, شہزادہ رسول نو قتل کر کے تانوں حیا نہیں آئی تے احرام وچ مچھر یاد آ رہا. اے منافق منافق ہی رہنے, اے پھر فتوی پوچھن آ جاندے. میں تانوں دسنا ہے چاہنا کہ اج کچھ لوگ ٹویٹا کر رہے سن کہ جناب خرید کر حکومتیں بنانے والے, اور آج ہم کوفی چپ رہے اور ہم یزید کا ساتھ دیا اس کے خوف کی وجہ سے. میں نے کہا تم نے فرانس کا ساتھ اپنے باپ ہونے کی وجہ سے دیا تھا, تم نے فرانس کا ساتھ بھی تو خوف کی وجہ سے دیا تھا. تم کیسے حسینی بندے ہو اگر ساری چیزیں بالائے طاق رکھ کر تم بھی میدان میں آ جاتے اور کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے معیشت. معیشت تو بڑھ گئی نا, جس سے پیچھے روندے سن وہ تو گئی, انشاءاللہ یہ بھی گئے, ہاں یہ بھی گئے, ہر شے گئی, رہے گا یوں ہی اصیل رویے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا پرچم ایسا نہیں رہنا, قیامت تک رہنا. اور میرے آقا مولا دی ناموس دا پرچم ایسے طرح بلند رہنا قیامت تک, کیونکہ ورفانا لگا ذکر دا ذمہ اس نے لیا. اور معیشت بھی گئی اور ساری چیزیں بھی گئیاں. آج روندن, آج جناب سارا کچھ کر دیں. اسی طرح یہ سارا کچھ چھڑ چھڑا کے یہ ساری چیزاں تے کوفی بیٹھے سن نا چپ کر کے گھر وچ. لیکن یاد رکھنا تاریخ دستی کہ جنہ جنہ چپ بھی ساتھی سی بچے ہوئی نہیں سن, بچے ہوئی نہیں سن. تے جڑے اس خوف تو گھر رہنے کہ کدھر مارے نہ جائیے, قبر انہاں دیاں بھی بن دیاں, ہاں قبر انہاں دیاں بھی بن دیاں. اور قبر اس طرح بن دیاں کہ قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا. اور قیامت تک جدو حق دی گل آئے گی, جدو پیمانہ اور معیار تولن دی گل آئے گی, کوئی اس گل تو پیچھے نہیں رہ سکتا کہ جی میں کلا کی کراں. حسین نے معیار بڑھا کے دس دیتا تو کلا نہیں ہے, میدان میں کھڑا ہو جا. معیار بڑھا کے دس دیتا, کوئی اس گل تو بچ نہیں سکتا جی میں کی کرتا, میرے کو تو وسائل نہیں سن, اے سارے میرے نال کے آ گئے سن. انہوں نے کہا تو میرے شہزادے تو زیادہ اور میرے نواسے تو زیادہ معزز ہیں, میرے نواسے تو زیادہ شان والے ہیں, میرے نواسے تو زیادہ مرتبہ ہو, جناب مرتبے وچ اعلیٰ سن. نہیں نہیں نہیں, امام حسین نے دس دیتا قیامت تک کہ جدوں بھی حق تے معیار دی لوڑ پے گی تا حسین دے پیمانے تو تھلے گل نہیں ہوئے گی. اور جڑا اس پیمانے تے پورا اترے گا وہ قیامت تک حق دی جدوں گل آئے گی اس تے لینڈ وچ ضرور آئے گا, لینڈ وچ ضرور آئے گا. اور یاد رکھنا حسینی ہوندا ہوئے جڑے اپنے بال نال لے کے جاندا, بچے نال لے کے جاندا. حسینی وہ نہیں ہوندا جڑے بچے باہر یہودیاں کو پڑھن دیتے حسینیت دا نعرہ لاوے. حسینی وہ ہوندا جڑا میدان وچ بچیاں نوں آپ کھڑا ہو کے بچیاں نوں عمرے دے نام تے بھی بندی نے نہ بھیجے. ہاں امام حسین بھی امام زین العابدین نوں حج دے نام تے مکے چ رکھ سکدے سن کہ حج ہو رہا, امام علی اکبر نوں رکھ سکدے سن کہ حج ہو رہا. حسینی وہ ہوندا جڑا بال لے کے میدان وچ آوے, بس ایک قیامت تک معیار رہے گا. اور یہ یاد رکھنا تا قیامت قطع استبداد کر, موجے خونے او چمن آباد کر.
علامہ اقبال کہتا قیامت تک استبداد دا پنجا توڑ کے رکھ دیتا اس واسطے کہ حق دے معیار وچ لازمی سوچنا ہر کوئی حق دا نعرہ لائے گا حق دے معیار وچ لازمی ہوندا کہ اگر اقتدار دا لالچ ہوندا تے امام حسین اپنے بچے نال لے کے جاندے دین دے پرچم دی سربلندی واسطے اور جنہاں نوں اقتدار دا لالچ ہوندا وہ اپنے بچے پہلے جہاز وچ بٹھا کے باہر بھیج دیندے اور وہ اپنے بچے پہلے سائڈاں تے لا دیندے کہ ساڈا مستقبل محفوظ رہے جڑا حسینی ہوندا کہتا میرا مستقبل محفوظ رہے نہ رہے دین دا مستقبل رہ جاوے اور دین ہوئے جس نے امام حسین تو بہتر کسی نے اس وقت جانے نہیں امام صاحب کو آ کے پناہ لی اور اگر امام صاحب کربلا نہ جاندے تا دین اس شکل ساڑھے کو نہیں سی پہنچنا پکی کا پھر کوئی معیار نہیں سی ہونا ہر ایک نے کہنا سی اقتدار ملے گا اور طاقت آئے گی کہ یزید کا مقابلہ کریں گے کوئی جناب وسائل آنے گے تو یزید کا مقابلہ کریں گے امام صاحب نے فرمایا وسائل ہون نہ ہون جناب تواڈے نال کوئی کھڑا ہوئے نہ ہوئے اسٹیبلشمنٹ بیوروکریسی عدلیہ ساری تواڈے خلاف ہو جاوے تاوی ہاتھ دے نال کھڑے ہونا اے حسینیت ہے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت کی بیوروکریسی بھی اس وقت کی عدلیہ بھی ساری تو حسین دے خلاف سی حقیقت ہے ہی ہے نا کلا حسین کھڑیا سی اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی عدلیہ بھی بیوروکریسی خادم حسین دے خلاف سی کلا خادم حسین کھڑیا سی تاریخ درست کر دے جائیے جڑے بک بک کر رہے ہیں نا انہوں نے گل ہو رہے میں علامہ صاحب نے وہ روایت ٹھیک سنائی اور سارے موجود سن میں صرف الفاظ درست کرتا جاؤں کیونکہ یہ بھی کدو تاریخ تا بنے گی نا کدی تا آئے گا نا وقت کہ تاریخ لکھنا لے کے غلط نہ لکھ جانا انہوں نے میرے سامنے ایک ایسی بھئی امام صاحب نے اس وقت کیا سی کہ میں ان کو کعب کی طرف جان دو یہ میں ان رستہ دے دو تو میں کہا روایتہ لکھنا لے تو آڑے ورگے سن روایتہ لکھنا لے تو آڑے بین جے جے انہوں نے کیا سی بھئی تسی کوئی فیس سیونگ مانگ لو ایک آ لو میں کہا روایتہ لکھنا لے تو آڑے ورگے سن میں اگر صدیاں بعد جس گھوڑے ہوتے بیٹھ کے امام حسین کربلا گئے اس گھوڑے دی نال نال لگ رہی علی خواب دا بھی اسی اس دے نال یا اپنی نسبت نہیں بنا دے وہ بھی بہت عرفہ والا وہ بھی بہت ساڑھے سارے میں عرفہ والا ساڑھی عزت دولت ہر چیز نال عرفہ والا وہ خواب بھی میں کہا وہ خواب بھی میرے نال بہتر ہے میں صدیاں بعد خادم حسین دا اگو خادم میں بیٹھ کے کہہ رہا جو پٹنا پٹ لو میں تھے بیٹھا ایک منٹ پھر نعرہ لاتے ہیں اور ایک میں نے صحافی ملے اور کہنے لگا کہ حضرت صاحب کے علم کی بھی کیا بات اور جناب فضل اور تقوی کی کیا بات لیکن ہمیں ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ بابا جی کہا کرتے تھے کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا میں کہا علم فضل تقوی عمل دا ہوتے مول نہیں پیا ہوتے انہاں لفظاں تے بول پیا کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا اے ساری چیزاں پیچھے رہ گئیاں تے میں اس واسطے الفاظ اڑانا چاہنا بھئی اے لفظاں تے مول پینا انہاں لفظاں تے مول پینا باقی ساری گلاں بعد وچ باقی ساری گلاں بعد وچ جس طرح بابا جی فرماتے ہیں کہ زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا بس یہی حال ہے اور قیامت تک حسینی دبڑ کے نہیں ہاں شرط ہے کہ وہ اپنے پورے انہاں معیار دے اتر دے ہوئے میدان وچ ہوئے تا ورنہ مدد نہیں آئے گی حسینیاں نوں ورنہ نعرے لان کے اسی بھی حسینیاں اور جناب کدی سجو ایڈ پھڑ کے کدی کھبیو ایڈ پھڑ کے کدی جناب بچے بھرتی کرا کے کدی بیوروکریسی لوا کے بیٹھ جان کے کدی لاشا رکھ کے احتجاج کرن گے حسینیت دا نام لے کے لیکن مال و زر پکڑ کے بیٹھ جان گے حسینی ہوئے گا جڑا اس معیار تے پورا اترے گا اور جڑا معیار بابا جی دس کے گئے کہ جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے نہ اقتدار واسطے نہ جاہ حشمت واسطے نہ دولت واسطے نہ کسی منصب عہدے واسطے جڑا دین کی خاطر میدان میں چاہے گا اللہ اس کو ہمیشہ سرفرازی دے گا اے حسینیت دا معیار ہے اور یزیدیت دا ہر رنگ ہے ہر رنگ وچ یزید ہے اور علامہ صاحب نے پڑھیا بھائی لاکھوں یزید ہیں یہاں کلمہ حق اٹھا کے دیکھ اللہ دے بندیو اے جڑے سرکاری ہوندے نا سرکاری اے نیم یزید ہوندے تے تاں بھرتی ملدی انہاں نوں میں تانوں سچی گل اے نیم یزید ہو جاندے تاں انہاں نوں بھرتی ملدی اگر امام حسین خطبہ دے رہے ہوں یار تے ایک اور واپس آوے گل عقل چ نہیں آندی اس دا کی مطلب ہے
کہ سارے یزیدی ادھر کھڑے ہوئے, پورا لشکر کھڑا ہوا, تے ایک اور امام حسین دی صف وچ آ کے کھڑا ہویا اور انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ رب دی بارگاہ وچ امام حسین دا خون ہاتھاں تے اور کندھیاں تے لے کے پیش ہواں, یہ نہیں ہو سکتا میں حسین دی صف وچ کھڑا ہو کے انشاءاللہ قیامت والے دن سبرو ہوواں گا. مینوں یہ دسو تانوں یہ یقین ہے کہ اے آن گے؟ جدوں یہ یقین نہیں تو پھر خود محنت کرو, پھر خود آگے بدو. انہاں نہیں آنا تسی کہہ دو فلاں آ جاوے, فلاں آ جاوے, فلاں آ جاوے, فلاں نہ. اے یاد رکھنا, لوگ کہتے ہیں کہ تہاڈوں کچھ ملے گا نہیں جدوں تک تسی ایڈجسٹمنٹ نہیں کرو گے, کس نال ہاتھ نہیں ملاؤ گے. میں کہا یہ گل نہیں, اسی ہاتھ کدی بھی نہیں ملاواں گے, ساڈا وجود ہی انہاں واسطے کافی ہے. کچھ لبے نہ لبے, اگر کچھ لبن واسطے تے امام حسین کو سارا کچھ دیندے سن. جے عمر بن سعد نوں رہ دی گورنر مل سکتی تے حسین نوں تے دمشق گورنر بن سکتا سی آرام نال, سب کچھ بلکہ سارا کچھ مل سکتا سی. لیکن سرداد نداد دس دے بس اتنا ہی فرق ہے. ایڈجسٹمنٹ نوں اس جدید دور دی ایڈجسٹمنٹ اس نوں ہی بیعت کہندے نے, اس نوں ہی ہاتھ دینا ہی کہندے نے یزید دے ہاتھ وچ. اور حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی بابا جی سنایا کرتے سن, جدو ضیاء الحق دی کیبنٹ بیٹھی ہوئی نا, ضیاء الحق نے کہا تسی میرے مذہبی امور دے وفاقی وزیر بن جاؤ. تے علامہ عبدالستار خان نیازی نے ایک تاریخی جملہ بولیا سی, آپ نے فرمایا ابن زیاد بننے سے پہلے یزید کی بیعت ضروری ہے. یاد رکھنا, تسی سمجھتے ہو کہ طاقت تو بغیر اور محنت کیتے تو بغیر اسی کسی عہدے تے بیٹھی ہوئی ہے سرکاری, یہ ممکن نہیں. اے تاں ہی ممکن ہونا کسی یزید دی بیعت کر کے. اگر تسی چاہتے ہو صحیح طریقے نال تو پھر وہی طریقہ جڑا بابا جی دس کے گئے, بھائی صبح شام محنت کرو اور اپنے یقین اور پختگی نال محنت کرو کہ حضور دا دین تخت تے آئے گا. ہاں اے جڑے آپس لڑتے پھرتے نے وقت دے مختار سخی ثابت ہون گے انشاءاللہ. ہاں اے سارے ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے لڑا کے ذلیل کرے گا. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اللہ تعالیٰ دا قرآن کے اندر کہ اسی بعض دے ذریعے دفن کریں گے اور دفع کریں گے. اے آپس سے لڑتے رہیں گے انشاءاللہ. حضور دا دین تخت تے آئے گا اور اس ممبر دے ہوتے, ہر مسجد دے ممبر دے ہوتو اسی کھڑے ہوئیے نہ کھڑے ہوئیے, کوئی اور کھڑا ہوئے, حق ہمیشہ بلند ہوتا رہے گا. اور حق نوں اقتدار دی ضرورت نہیں, حق حزب اختلاف دا بھی محتاج نہیں. حق جس صورت بھی ہوئے وہ حق ہی رہنا, اس نے ہمیشہ حق رہنا. اور میں خاص طور تے نوجوانوں نال گفتگو کرنے لگا کہ تسی بڑے دائیں بائیں اور بڑے جذباتی ہو جاتے ہو دستی کہ جناب اے نہیں مل رہا تے او نہیں مل رہا. مینوں دسو امام حسین کربلا چوں کی لے کے گئے, کٹیا سر لے کے گئے نیزے تے. ہاں جے اس راستے تے آئے ہو تے اس یقین نال جاؤ کہ بابا جی پڑھا کرتے سن نا کہ جس سر کو جھکانا چاہا تھا شام والوں نے, ہاں اتنا کافی ہے کہ ساڈا سر کسی یزید دے کے جھکیا نہیں بلکہ این کر کے سامنے کھڑیا. اور جس سر کو جھکانا چاہا تھا شام والوں نے, شکست دیکھی ہے اسی سر کو اٹھا کے چلے. انہاں دی شکست اتنی کافی ہے کہ ساڈے بارے یہ کہندے ہیں کہ یہ نہیں مندے. انہاں دا ایک موقف ساڈے واسطے ہے کہ ایک کسے گل تے نہیں آندے, ایک جدھر ہاتھ کھڑے ہو گئے ادھر کھڑے ہوں گے. اور اے تواڈے واسطے کافی نہیں کہ جتے تسی اعلان کر دیو تے شہر چھڈ کے ٹر جاندے. اور یاد رکھنا تسی پریشان ہویا کرو میڈیا دے بلیک آؤٹ نال. امام حسین دے نال بھی جتنے اس دور دا میڈیا سی سارا بلیک آؤٹ کیتا ہویا سی انہوں نے. ایویں تے نہیں, اس جگہ تے گھیر کے اس جگہ تے جناب محاصرہ کر کے سارے کربلا نے شہید کیا گیا. اس وقت دا میڈیا بلیک آؤٹ سی, ورنہ اگر اس وقت دا میڈیا کون سن قاصد ہوندے سن اس وقت دے میڈیا اور اس تے سارے اے حسین نال ہوندا رہندا. لیکن گل ہے کہ اس جگہ دے اوتے کھڑے ہو کے ہاتھ دا پرچہ بلند رکھنا. اور بابا جی کی پڑھتے سن کہ شمر کا خنجر گلوئے خوش پر چلتا رہا, بزم حق روشن رہی اور حق کا دیا جلتا رہا. کٹ گیا لیکن قیامت تک حق دی بزم روشن ہے. اس دے اندر کوئی نہ کوئی اپنے خون دی آبیاری واسطے آندا رہے گا. اور اے کوئی آسان رستہ نہیں, اے بڑا مشکل رستہ. اور اس وقت دے بھی بڑے بڑے مسئلے امام حسین کو سمجھانا آئے سن. فرمایا اے ہن وقت سمجھان دا نہیں ہے, اے وقت میدان دا. ہاں ہن سانوں آگے کوئی سمجھاوے نا اسی اون دی گل سمجھن نوں تیار, کوئی بڑا ہوئے یا چھوٹا ہوئے. جس ٹائم این کام سندر ہو جاندا پھر آگے کہندے ہیں کہ آپ ایسے کر رہے ہیں, آپ ایسے کر رہے ہیں. او وقت سمجھان دا نہیں, او میدان دا ہوندا.
اپنے اور بیگانے سارے میں پیغام دے رہا کہ وہ وقت سمجھاندہ نہیں، اس وقت آگے نصیحتہ نہ کریا کرو، اس وقت یا نال کھڑے ہو جایا کرو یا پھر کوفی بن جایا کرو، خاموش ہو جایا کرو آرام نال۔ اور میں بابا جی کو پوچھا سی، میں کہا بابا جی دسو کہ کربلا دے سانے وچ سارا خاندان رسالت شہید کرا دیتا، ایک ہی وجہ بنی، فرمایا اے سب نوں بڑی اس وقت دی عالمی سازش تھی۔ اے یاد رکھنا کہ انہوں نے پتہ سی کہ اس خاندان وچ اوہی رمک ہے، اوہی گل ہے، اوہی بات ہے، اگر انہاں سارے نہ مکایا تو ایک گل تو ٹوٹی رہے گی، کوئی یزید تخت تے نہیں بیٹھ سکے گا کوئی آرام نال، تاں کر کے انہاں سارے ایک جگہ تے ختم کیتا اور پھر باقیاں نوں جناب شہید کیتا اور باقیاں نوں جناب بیڑیاں پوائیاں اور سارا کچھ کیتا۔ اے سنت ہے ساڈے بڑیاں دی، بیڑیاں بھی سنت، جیلاں بھی سنت، شہادتاں بھی سنت اور جناب خاندان اور کنبے کٹوانا بھی سنت، اے ساڈے بڑیاں دی سنت ہے اور اس سنت تو نسنا اے حسینیت نہیں ہے۔ اس تو بھجنا اور اس تو پیچھے ہونا یا اس کا انکار کرنا اے حسینیت نہیں ہے، اور جڑا اس کا دعویٰ کرے وہ حسینی نہیں ہے، بالکل حسینی نہیں ہے۔ اور رہی بات مسجد اقصیٰ دی، ہن پھر انہوں نے فلسطینیوں کو شہید کرنا شروع کر دیتا اور شہید ہو رہا ہے مسلسل، گنتی کوئی نہیں، اور خون مسلم مردہ ہے، اس لیے کہ کربلا سے لے کر آج تک حق والے کٹتے ضرور رہے ہیں لیکن حق کا پرچم نیچے نہیں ہونے دیا۔ اور اس وقت بھی تخت پر بیٹھے ہوئے لوگ ایسی گفتگو کرتے تھے جیسے آج تخت پہ بیٹھے ہوئے لوگ کرتے ہیں کہ جناب جو مجھے نہیں مانے گا وہ مشرک ہو جائے گا، وہ شرک کرے گا۔ میں صرف اسے اتنا پیغام دیتا ہوں کہ مشرک وہ ہوتا ہے جو اسلامی دارالحکومت کے وفاقی دارالحکومت کے شہر میں مندر کھولنے کی بات کرے، مشرک وہ ہوتا ہے، اور جو ملک کے حصے کو کاٹ کر مشرکوں کو بلا کر وہاں شرک کی دعوت کرے وہ مشرک وہ ہوتا ہے، یعنی کرتارپور مشرک وہ ہوتا ہے۔ مشرک وہ نہیں ہوتا جو تیرا انکار کرے، تیرا انکار کرنے والا ہی اس طرح مسلمان ثابت ہو رہا ہے، اور جو تیرے سامنے کھڑے رہے ہیں وہ مومن ہیں، اور جو تیرے سے اندر بیٹھ کر کمروں میں معاہدے کر کے باہر ملک بھاگ گئے ہیں وہ اس قوم کے منافق ہیں۔ جو تیرے سامنے خون بھی دیتے رہے ہیں اور یہ کہتے رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم ہر قیمت پر حضور کے دین کے پرچم کو بلند رکھیں گے، ناموس رسالت کے پرچم کو بلند رکھیں گے، وہی مومنین تھے اور وہی مومنین ہیں۔ اور جنہوں نے تیرے ساتھ موافقت کی اور تیرے ساتھ ڈیلے کر کے اس ملک کو اور قوم کو بیچا اور تجھے برسر اقتدار کیا یا تو نے ان کو برسر اقتدار کیا اپنی دوبارہ کمپین چلانے کے لیے، تم اسی لائن میں ہو جس لائن میں تم لوگوں کو بتا رہے ہو۔ اور آخری بات، آپ نے کسی بھی ایسی بات سے، کسی بھی ایسے شوشے سے پریشان نہیں ہونا کہ ان کو ووٹ نہیں ملتے، ووٹ ہمیں ملتے ہیں، ہم صرف انتظار کر رہے ہیں اس وقت کا کہ یہ کہاں تک جاتے ہیں، یہ کہاں تک بے ایمان ہے، کہاں تک یہ 2 نمبر ہے۔ جس دن ووٹ لینے کی بات آ گئی پھر آپ کو بتائیں گے کہ کیسے گریبان سے پکڑ کر یہ آپ کا نمبر ہے، یہ آپ کا نمبر ہے، یہ آپ کا نمبر ہے۔ اور نوجوانوں اپنے عزم کو مزید بلند کرو، اور یہ پل پلی اور ٹھنڈی اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے دین تخت پر نہیں آئے گا، دین تخت پر اسی رویے سے آئے گا جو رویہ امیر المجاہدین کا تھا، جو بات امیر المجاہدین کی تھی، اور جناب جو جذبہ امیر المجاہدین کا تھا اسی جذبے سے دین تخت پر آئے گا اور انشاءاللہ آئے گا۔ اور رہی بات جو اس کے اسلوب اور جناب چیزیں ہیں ان کو ہم اچھے طریقے سے استعمال کریں گے اور انشاءاللہ کریں گے اور کر رہے ہیں، لیکن کسی جدید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، یہ بات اٹل ہے، قیامت تک اٹل ہے، اور انشاءاللہ حضور کے دین کو تخت پر لا کر چھوڑیں گے اور حسین کے رستے کے اوپر چلتے ہوئے لائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور سے محبت عطا فرمائے اور کربلائی کردار حقیقی معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سن کر بھلانے کی توفیق نہ دے بلکہ سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔